بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کے بارے میں ایک واقعہ سنانے والی ہوں، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور یہ نبوت سے کم از کم 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہوتی ہے تو مکہ مکرمہ میں ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تھا۔ دراصل بیت اللہ شریف کی تعمیر کو خاصی مدت گزر چکی تھی۔ اس زمانے میں بیت اللہ پر چھت بھی نہ تھی اور نہ اس کی دیواریں اتنی زیادہ اونچی ہوتی تھیں۔ بہت زیادہ خستہ حالت بھی ہو گئی تھی دیواروں کی، اور کچھ چوروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بیت اللہ شریف کے اندر رکھا ہوا خزانہ چوری کر لیا۔ ویسے بھی عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ حالت میں تھی کہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی۔ خطرہ یہی تھا، اس وجہ سے ضروری تھا کہ پرانی عمارت کو گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ قریش مکہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ نئے سرے سے بیت اللہ شریف کو بنانے کا فیصلہ تو ہو گیا، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پرانی عمارت کو گرایا جائے۔ اب ہر کوئی ڈرتا تھا کہ جو کوئی بھی بیت اللہ کو گرانے کا سوچے گا یا اس کی طرف بڑھے تو کہیں خدا نخواستہ اس کے اوپر عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ بہرحال قریش کے ایک سردار ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت کی۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارا مقصد تیرے گھر کی تعمیر ہے، بربادی نہیں۔ ہماری نیت صاف ہے، اس لیے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس نے کدال سے بیت اللہ شریف کے چند ایک پتھر گرا دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ولید پر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی تو وہ بھی آگے بڑھے اور عمارت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں تک گرا دیا۔ بیت اللہ کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش نے یہ بھی عہد کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر صرف اور صرف حلال مال سے کی جائے گی۔ اس کی تعمیر میں بدکار عورت کی کمائی، سود کی رقم، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا یا لوٹا ہوا مال ہرگز نہیں لگایا جائے گا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ لینا بہت بڑی سعادت تھی۔ قریش کے تمام معروف قبائل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہر قبیلے کا حصہ مقرر کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا اور فساد نہ ہو۔ ایک رومی معمار جس کا نام باقوم تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ لوگ بڑے جوش و خروش سے پتھر ڈھو رہے تھے۔ بنو ہاشم نے بھی بیت اللہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تمام لوگوں میں شامل تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اور انہوں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیوار کو ڈھویا تاکہ نئی عمارت تعمیر ہو سکے۔ بیت اللہ شریف میں حجر اسود نہایت ہی مبارک اور فضیلت والا پتھر ہے، کیونکہ یہ پتھر ایک تو جنت کا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا، اس لیے تمام امت بھی اس کا بوسہ لیتی ہے اور قیامت تک لیتی رہے گی۔ جب عمارت حجر اسود کی بلندی پر پہنچی تو قریش میں مکہ میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون نصب کرے گا۔ قریش کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ جو شخص بھی حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرے گا اس کی عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ قریش کا ہر قبیلہ اور اس کا ہر سردار یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف اس کے قبیلے اور اس کو حاصل ہو۔ یوں ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ جھگڑا 5 دنوں تک چلتا رہا۔ ہر کوئی دعوے دار تھا، ہر کوئی یہ احساس حاصل کرنا چاہتا تھا
کہ جیسے یہ اس حجر اسود کو میں لگاؤں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا جھگڑے کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں حرم کے اندر تلواریں نہ چل جائیں اور آپس میں قتل و غارت نہ شروع ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ لڑائی شروع ہو جاتی تو حرم شریف کی عزت میں کمی آ جاتی۔ ابو امیہ مخزومی قریش کا ایک بوڑھا سردار تھا۔ اس نے لڑنے جھگڑنے والوں کو خاموش کراتے ہوئے کہا، بھائیو، آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی حرم کے دروازے سے جو شخص اندر داخل ہوگا ہم اس کو اپنا ثالث مان لیتے ہیں۔ جتنے لڑنے والے تھے کہنے لگے، ابو امیہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، واقعی لڑنے جھگڑنے میں کوئی فائدہ نہیں، ہمیں آپ کی تجویز سے اتفاق ہے۔ قریش مکہ بیت اللہ کے دروازے کے قریب دیکھ رہے تھے کہ کون سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے اور اس کی مرضی دیکھیے کہ سب سے پہلے صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پر ان کی نظر پڑی تو سب خوشی سے سرشار ہو گئے، کہنے لگے، ارے یہ تو امین آ گئے، یہ تو محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب پہنچے تو قریش نے آپ کو ساری بات بتائی اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے درمیان حجر اسود کے حوالے سے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، ذہانت اور دانائی کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی سی چادر لائی جائے، حکم کی فوراً تعمیل ہوتی ہے۔ ایک بڑی سی چادر لائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں لڑنے جھگڑنے والے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا، آپ سب لوگ اس چادر کے کناروں کو پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ تمام سرداروں نے اس چادر کو اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسے اسی طرح بیت اللہ کے دروازے کے پاس لے چلو۔ تمام سردار حجر اسود کو اٹھائے ہوئے اس کے مخصوص مقام پر لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی مقامی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بڑا ہی عمدہ تھا۔ بڑے بڑے سردار، عقل مند اور وہ لوگ اس فیصلے پر خوش تھے۔ وہ اس فیصلے سے حیران ہو کر آپس میں کہہ رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قتل و غارت سے بچا لیا ہے۔ آپ کی پوری قوم آپ سے خوش ہے اور آپ کی تعریفیں کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مکہ مکرمہ والوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت مکہ مکرمہ والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف رزق حلال ہی کے لگایا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حلال کمائی کے پیسے جمع کیے۔ اب ہوا یہ کہ حلال کمائی کے پیسے کم پڑ جاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کی شمالی جانب سے کعبے کی لمبائی 6 ہاتھ یعنی تقریباً 5 میٹر کم کر دی۔ ناظرین کرام، آپ نے یقیناً بیت اللہ کی تصویر دیکھ رکھی ہوگی اور دیکھتے بھی ہوں گے، اور کچھ حاضرین جو ہے وہاں پہ حاضری کے لیے گئے ہوں گے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو تصویر میں شمالی جانب جو آدھا حصہ نظر آتا ہے، یہ وہی چھوڑی ہوئی جگہ ہے جو اس وقت لوگوں نے چھوڑی تھی۔ یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ اس جگہ کو حطیم یا حجر کہتے ہیں۔ حطیم کے معنی ہیں ٹکڑے کر دینے والی۔ اس کا نام حطیم اس لیے پڑا کہ یہ جگہ ظالم اور جھوٹی قسم کھانے والوں کو ٹکڑے کرنے کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں مشہور تھا کہ جب کبھی یہاں کسی مظلوم نے
ظالم کے خلاف بد دعا کی تو وہ ظالم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور جب کبھی یہاں کسی نے جھوٹی قسم کھائی تو اس کو دنیا ہی میں سزا مل گئی۔ اس جگہ پر اگر نوافل ادا کیے جائیں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نوافل ادا کیے ہوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کبھی بیت اللہ جانے کے آپ کو شرف حاصل ہو تو آپ ضرور حتیم میں نوافل ضرور ادا کریں۔ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، مگر دوران طواف میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ طواف کا چکر حتیم کے باہر سے مکمل ہوگا۔ اگر حتیم کے اندر سے گزر گئے تو طواف ناقص ہو رہ جائے گا۔ بیت اللہ شریف کی بلندی 15 میٹر، چوڑائی 10 میٹر اور لمبائی بھی 10 میٹر ہے۔ گویا ایک مربع شکل کی عمارت ہے جس کا دروازہ زمین سے 2 میٹر اونچا ہے، جبکہ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر اونچا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، خانہ کعبہ کے بارے میں جان کر اور حجر اسود کے بارے میں جان کر۔ تو امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں گے تاکہ اور اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔